بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند روز قبل سیالکوٹ میں ایک اندوہناک اور المناک سانحہ پیش آیا۔ ایک سری لنکن شہری کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر جس انسانیت سوز طریقے سے ان کی لاش کو جلا دیا گیا، تو ایک ایسا سانحہ تھا کہ جس نے تمام اہل پاکستان کو بلکہ پوری انسانیت کو ایک غم اور صدمے کی کیفیت سے دوچار کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم گزارشات آج پیش کرنی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے، قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جان کو قتل کرتا ہے ناحق، یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان کو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے بارے میں بھی قرآن کا یہی اسلوب ہے کہ کسی کافر کو بھی ناحق قتل کرنا ایسا ہے گویا کسی نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ پھر اگر ہم دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک سسٹم کا نام ہے، اور کوئی بھی سسٹم اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی نظام دیکھتے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی پروسیجر ہوتا ہے، کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، کس طریقے سے کون سا سسٹم کام کرے گا، اس کی رول ریگولیشنز کیا ہیں، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ اس طریقے سے کوئی نظام نہیں چلا کرتا کہ ہر آدمی اس نظام کی اپنی تشریح کرے اور ہر آدمی اس نظام کو اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے۔ ہمارے ہاں اب یہ جو واقعہ ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جو کسی معاہد کو قتل کرے، معاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسا غیر مسلم جو کسی مسلم ملک میں ویزا لے کر قانونی طریقے سے داخل ہو، گویا اس کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ مستأمن ہے، یا پھر آپ کسی مسلم ریاست کا کسی غیر مسلم ریاست سے ایک معاہدہ ہے، مثال کے طور پر کہ ہم 4 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 5 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی، یعنی 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہو سکے گی، لیکن ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے نصیب ہوگی اس کو۔ یعنی جنت اور اس کے درمیان اتنا بعد اور اتنی دوری ہے کہ وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ حقہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ فانا حجیجہ یوم القیامہ، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کسی معاہد پر اگر کسی نے ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کا مقدمہ لڑوں گا، قیامت کے دن اس کی طرف سے میں وکیل بن کر پیش ہو کر اس آدمی سے سوال کروں گا کہ تم نے اس آدمی پہ ظلم کیوں کیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی سے کام لو، اعدلوا، انصاف کیا کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو تم پر لازم ہے کہ اس مدت میں جو معاہدہ کیا گیا ہے اس پوری مدت میں اس معاہدے کی اور اس وعدے کی پاسداری کرو۔ قرآن کریم کی یہ ساری آیات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے بہت
واضح طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مسلم ریاست کے اندر اقلیتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ آج دنیا بات کرتی ہے مائنورٹیز کے رائٹس کی کہ اقلیتوں کے حقوق ملنے چاہیے۔ اسلام نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی سسٹم نہیں دیتا۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ فی الوقت یہ سیالکوٹ کا واقعہ پیش نظر ہے، تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ بھئی اس آدمی نے گستاخی کی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، قرآن کی بے ادبی یا گستاخی کرنا، توہین کرنا، دین اسلام کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا، یہ سنگین ترین جرم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو جرم جتنا سنگین ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کا نظام، اس کو جس طریقے سے بھی آپ پروف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اتنا ہی سخت ایک نظام بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کسی کو بھی گستاخ قرار دے دے اور عدالت اس کو سزا دے دے، بلکہ اس کے لیے بھی پورا ایک طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے کہ اگر کسی کو توہین رسالت پر سزا دی جائے گی تو پہلے اس پر یہ جرم ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی جرم تو الزام تو لگا دیتا ہے لیکن ثابت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب کسی پر الزام لگا دیا جاتا ہے، اب کسی نے الزام لگایا اور الزام لگاتے ہی اس کو قتل کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو الزام لگاتے ہی قتل کر دیا، آپ نے تو اس کو ثابت ہی نہیں کیا اس جرم کو۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی نظر میں، ایک آدمی کے زاویہ نظر سے، اس کے پیراڈائم سے آپ کسی چیز کو دیکھیں تو وہ اس کو گستاخی اور بے ادبی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ شریعت کے نقطہ نظر سے، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں، وہ گستاخی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک فرقہ دوسرے کو گستاخ کہتا ہے، دوسرا اس کو گستاخ کہتا ہے۔ کتنی دفعہ ہمارے ہاں وہ جنید جمشید، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ ایئرپورٹ پر جو واقعہ ہوا، کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ بھائی یہ گستاخ رسول ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اجازت دے دی جائے تو یہ تو کوئی انسان میرے خیال سے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ شریعت کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ جب تک کسی پر یہ جرم ثابت نہ ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تب بھی سزا دینا عوام کا کام نہیں ہے۔ سزا دینا حکومت کی، ریاست کی، عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے اور اس کو سزا دے۔ جو سزا شریعت نے تجویز کی ہے وہ سزا اس پہ نافذ کرے۔ حدیث میں آتا ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ جو برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ محدثین نے، فقہاء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے کسی برائی کو روکنا یہ کس کی اتھارٹی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کے پاس اس چیز کا اختیار ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عام کسی فرد کو قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہے گی معاشرے کے اندر۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات کسی پر جرم، اس پر کسی جرم کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کس حد تک وہ جرم ہے؟ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اپنی ذاتی رنجش، اپنے سیاسی مفاد، اپنے مالی مفاد کی خاطر کسی پر اس طرح کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے۔ مقصود اس سے اپنے سیاسی، مالی، ذاتی یا خاندانی مفادات ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے بہت گھبرائے ہوئے رہتے ہیں کہ یار ہمیں اس چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہم پہ یہ فتویٰ نہیں لگا دے کہ یہ قادیانی ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔
اس لیے کہ ہمارے جس طرح کا معاشرہ بن چکا ہے اور جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ قتل پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں کہ ہوا کیا ہے. اور پھر ایک آدمی نے اگر نعرہ لگا دیا، ایک آدمی نے کہہ دیا گستاخ رسول ہے، تو 100 اور لوگ جھپٹتے ہیں اور پھر پوچھتے نہیں ہیں، اور اس میں تحقیق ہو کہاں سکتی ہے اس طریقے سے. ایک تو یہ بات واضح رہنی چاہیے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، انتہائی قابل مذمت، انتہائی قابل افسوس. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، حکومت کو ان کو کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے اور آئندہ کے لیے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. اچھا، ایک اہم بات اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سے لبرل لوگوں کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. قانون توہین رسالت کے حوالے سے کہ یہ اصل میں مسئلہ سارا قانون کی وجہ سے، اس قانون کو ختم کریں تو یہ مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. ان کے پاس گویا ایک موقع ہاتھ آ جاتا ہے ان کے کہ یار یہ تو ایک سنہری موقع ہے، اس کو استعمال کریں. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ کسی انسان کا قتل ہوا ہے، اتنا سفاکانہ وحشیانہ قتل ہوا ہے، اور آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کو اس کے قتل پہ افسوس ہوتا، آپ اس کو اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. قانون اگر بنتا ہے تو قانون کے غلط استعمال کو روکنا چاہیے، قانون کو ختم نہیں کرنا چاہیے. قانون کے غلط استعمال کو روکنا، یہ اصل دانش مندی، یہ اصل عقل مندی ہے. ایک اہم مسئلہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ماحول پیدا کیوں ہوا ہے، یہ فضا بنی کیوں ہے، اس کے اندر بہت سے عوامل ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم ہمیشہ کے لیے حل کریں تو اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، اس میں حکومت اور ریاست بھی شامل ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اور اس میں عوام بھی شامل ہے. ہمارے ہاں کا جو عدلیہ کا نظام ہے کہ جب کوئی کیس کسی عدالت میں جاتا ہے تو اس کا حل کتنے دنوں میں نکلتا ہے، اور پھر اس کیس کو حل کرنے کے اوپر کتنی خارجی چیزوں کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، سیاسی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے. تو نظام انصاف میں تاخیر، حکومت کا مذہبی معاملات کو سنجیدگی سے نہ لینا، اس کو سنجیدہ نہ لینا، یا اس طرح کے معاملات کو نظر انداز کر دینا، یا دینی طبقے کی حساسیت یا عوام ایک مسلمان کی جذبات کو نہ سمجھنا، اور پھر بعض علماء کی جانب سے اشتعال انگیز اس طرح کے بیانات کہ بس آدمی یہ سوچے کہ بس مار دو مر جاؤ، مار دو مر جاؤ، وہ یہ نہ دیکھے کہ میں کسی مسلمان کو مار رہا ہوں، کسی گستاخ کو مار رہا ہوں، بس اس طرح اس کے اندر آگ بھر دی جائے کہ وہ سمجھے کہ بس کسی کو بھی میں نے مار دیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ساری وہ چیزیں جو اس میں اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس طرح کا معاشرہ قائم ہو رہا ہے. تو اس قانون کو یا اس طرح کے وحشیانہ تشدد اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کا اصل حل اس چیز کے اندر ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ اگر کہیں عدالت میں رپورٹ ہوتا ہے، اس کی منصفانہ تحقیقات کر کے اور کسی پر الزام ثابت ہوتا ہے تو اس کو حقیقت میں سزا دے کر عوام کو بتایا جائے کہ بھئی دیکھیں ہم سزا دے رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں، اس طرح کے مسائل، اس طرح کی کیسز اگر سامنے آتے ہیں اس کو سنجیدہ لیں اور عوام کو یہ باور کرائے کہ ہم اس کیس کو سنجیدہ، اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی، علماء کرام کہہ لیں یا خطباء کہہ لیں، ظاہر ہے جو سنجیدہ اہل علم علماء ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی اشتعال انگیز بات نہیں کرتے اور اس طرح کی کوئی نفرت انگیز بات نہیں کرتے. اچھا، یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات سامنے آنے سے لبرل لوگوں کو یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ یہ سارے مولویوں نے یہ کام کیا ہے، یہ سارے مولویوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ مولویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بس یہ اگر نہیں ہوتے تو یہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے. تو بھائی سنجیدہ اہل علم نے کبھی بھی اس طرح کے کسی کام کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے آپ حضرات کے سامنے، ہمارے جتنے بڑے اکابر ہیں، جتنے مسالک کے علماء ہیں،
سب نے بیک زبان ہو کر غیر مشروط طور پر اس کی مذمت کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ اس لیے ہمیں ان عوامل پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو آپ اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں، کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں جو غیر قانونی ہو، غیر آئینی ہو اور غیر اسلامی ہو۔ پھر بالخصوص کسی انسان کو قتل کر دینا، کسی کی جان لے لینا، پھر کسی کو آگ میں جلانا۔ حدیث میں تو آتا ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کے ذریعے سوائے آگ کے رب کے کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ یعنی کسی کا قتل کرنا اگر جائز ہو تب بھی کسی کی لاش کو آگ نہیں لگائی جا سکتی، تو اگر اس کا قتل کرنا ہی جائز نہ ہو تو پھر آپ اس کی آگ کو لاش لگا رہے ہیں، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ پھر مسلح، حدیث میں آیا نا، مسلح سے حضور نے منع فرمایا، کسی کی ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیے جائیں، اعضاء کاٹ دیے جائیں، یہ شریعت میں منع ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم پیغام اور آخری میسج وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے حضور کی سیرت کو کتنا اپنایا ہے، حضور کی سیرت کو پڑھا کتنا ہے، ہمیں حضور کی سیرت کے کتنے واقعات یاد ہیں اور ان واقعات سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا، اپنے بچوں کو اس حوالے سے ہم نے تعلیم و تربیت نہیں دی، اس پہلو کی طرف توجہ دے کر سیکھنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عشق نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔